اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه ورزقا وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وجل فرجا آل محمد صلوات مجلس ازادی قبولیت وسطوی بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا ہے کریم اللہ جمیع حاضرین دا ذکر پاکی ٹروئے قبول فرماوے دور نزدیک تو جتنے بھی عزادار جتنے قدم چل کے آئے مالک قدم قدم عبادت عظیم شمار فرما جڑے حد دعا دے بلندن کریم اللہ ان عزادارانو محبان اہل بیت نو اتنا رزق دے اتنی توفیق دے اس سال 14 دا زوار بڑھا مالک بانیان مجلس دے رزق چ اضافہ فرما اور فاروقی برادران دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما نازک دور ہے وارث دے ہوندے لوگ سن بے وارث سمجھ دن مالک اللہ حقیقی وارث دا ظہور جلد فرما ماشاءاللہ کوشش کرو ایسی خلوص علی صلوات ہوئے جو دعا قبول ہو جاویں اللہم صلی اللہ محمد وعدہ وفا ہو گیا تو اڈے پرنور چہریاں دی زیارت نصیب ہو گئیاں کوشش ہے آل محمد دی بارگاہ وچ اسا سارے مل کے ایسی عشق دی نماز ادا کریے جو ساڈے تے ماں حسین دی راضی ہو کے جاوے ذکر عظیم ہے کوئی بولے تاں بھی عبادت ہے کوئی چپ کر کے سنے قرآن دا چپ کر کے سنے عظیم عبادت ہے میں اپنے عشق دی نماز پڑھ دی ہے تو سا اپنے عشق دی نماز پڑھ دی ہے یہ ذکر نہ کسے دے زیادہ بولن دا محتاج ہے نہ کسی دی زیادہ واہ دا محتاج ہے چند بیٹھے ہوئیں معرفت والے ہوئیں او لکھن جیلن تو بہتر نہیں درجات بلند ہوئیں کہ بلا عذر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقام وہ فرمائے دیوں دین کہ کم ہوئیں کم ظرف نہ ہوئیں بڑے ہی قدیمی عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہو میں پہلا قصیدہ عظمت نماز تے پڑھا لگا پروگرام ہے جو یہ موضوع پڑھیے کیونکہ صادق امام دا فرمان ہے جس بندے دی نماز قبول ہے او دے سارے عمل قبول نے بولو تو نماز قبول ہے تو جنت لبڑی ہے تو جہاں دی قبول بھی نہیں ہے پھر او دی
انہوں جنت کتھے مل سکتی ہے؟ کربلا دے میدان دے وچ امام حسین علیہ السلام دے پیچھے ہی لوگاں نماز پڑھی، عمر ابن سعد دی فوج نے بھی پڑھی ہے، تو معلوم ہویا جیندی قبول ہے اسے نو جنت لبنی ہے۔ اگر تو چاہندے سارے عمل قبول ہوئے، نماز بھی قبول ہوئے، تو ایک تن وسیلہ رسامہ خلد بری کا راستہ سیدھا حسین ہے۔ تھوڑا جے مزاج ملاونا، خلد بری کا راستہ سیدھا حسین ہے، اللہ و نبی حسن کا قصیدہ حسین ہے، اللہ و نبی حسن کا قصیدہ حسین ہے۔ مومنوں مجھ کو پاک محمد کی ہے قسم، اللہ کے ہر نبی کا عقیدہ حسین ہے۔ مالک تو انہوں سلامت رکھے جی، پاڑیاں زندگیاں ہوں، بسم اللہ۔ صادق امام دے کول ایک بندہ ہے، ہو سکے مولا میں نماز پڑھتا، نماز بھی خیالات شروع ہو جان دیں بھئی ہوں دیں نا کچھ ایسے بندے کھڑی ہوئی چیزیں ہی بندے نو نماز یاد آ جان دیا نے، ادھو نماز نیتی کھڑا ہوتا ہوں دے تو پتہ لگ جاندہ ہے سارا دن جڑی چیز گولدہ رہا ہوں تو اتھے رکھی آئی۔ بابا جی میں گل ہے نا، کچھ بندے ایسے ہوں دیں انہوں کھڑی ہوئی چیزیں نماز چلا بجان دیا نے، تو اس نے آکھا کہ مولا میں نماز پڑھتا تو نماز خیالات شروع ہو جان دیں۔ سرکار نے فرمایا خیالات آندے بھی ہن تا تو پڑھی کر اور لائے کے سجدہ ہے۔ فرمایا تو نماز پڑھی کر، تو سکے مولا جڑے خیالات آندے تے قبول بھی ہے یا کوئی نہ؟ سرکار نے فرمایا قبول کرنا او دا کم ہے، پڑھنا تیرا کم ہے۔ دیکھ کیا دے مولا تو اس دا کوئی حل؟ سرکار نے فرمایا اے جڑا زمیندار ہوندہ ہے او زمین دے وچ کنک بوئن دے، کنک سٹ دے، گندم سٹ دے، اور پھر گندم جدو پیدا ہوندی ہے گندم جمدی ہے۔ سرکار نے فرمایا فقط گندم نہیں جمدی، گندم نہیں اگدی، سرکار نے فرمایا او دے نال جڑی بوٹیاں بھی اگان دیا نے۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی نال 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 پروان چڑھ دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جدو گندم تیار ہو جاندی ہے پک جاندی ہے، سرکار نے فرمایا پھر جڑی بوٹیاں سڑ جاندی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جدو خشوع و خضوع دے نال تو نماز پڑھدا رہا سے، سرکار نے فرمایا ایک وقت ایسا آسی جی میں جڑی بوٹیاں سڑ میں دیا تیرے خیالات بھی ختم ہو جا سے۔ اسا کہ مولا کوئی قبولیت دی کوئی سند ایسی ہو جاوے ذہن مطمئن کرنا چاہنا جو پڑھداں تے قبول ہے۔ سرکار نے فرمایا سرکار دے کول کافی بندے بیٹھے ہیں نا، کیونکہ سرکار دے دور دے وچ بندے نو موقع ملے امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول درس لین دا۔ سارے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ تو مولا نے فرمایا اگر ذہن تو چاہنا ہے کہ میرا ذہن مطمئن ہوئے جو میری قبول ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر ایک عمل دس رہا۔ سرکار و عمل کیڑا؟ سرکار نے جیڑا عمل دسیا ہے تو سرکار دی گل جیڑی ساڑھے تک پہنچی ہے، اجازت ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا جی، سارے باب دی مرضی ہے جی۔ سرکار نے فرمایا مومنو جب مسلح بچایا کرو، 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 اس پہ کھا کے شفا کو سجایا کرو۔ بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا کہنے، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، اس پہ خاک شفا کو سجایا کرو۔ معصومین دا فرمانے خاک شفا دی تسبیح ہاتھ چوے نا تے بندہ خالی پھیر دا روے، فرمایا تسبیح دا ثواب مل دے۔ مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ اے معصومین دا فرمانے کہ خاک شفا سجدے گا، یہ سجدے وچ ہونی چاہی دیئے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نماز قبول کریں دے، خاک شفا تے سجدہ ہوئے اللہ نماز قبول کریں دے۔ ہن جیڑا بندہ چاہندہ ہے میرے تے اللہ بھی راضی ہوئے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاوے، کیڑا بندہ ہے جیڑا یہ گل نہیں چاہندہ؟ ہر بندہ چاہندہ ہے میرے تے اللہ بھی راضی ہوئے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے، تے آؤ ایک عمل پہ ڈسینا گریہ جاتے ہو راضی ہو
فاطمہ پہ جھکایا کرو. آئے زندہ باد. مالک نسلن دی خیر فرماوے. آباد و سلامت رہو. سر در فاطمہ پہ جھکایا کرو. نماز دے بعد دعا منگ دے میرے اللہ بروز معاشر لواء الحمد سایہ نصیب فرماوے. نماز دے بعد منگ دے نا دعا مالک معاشر دی گرمی تو محفوظ فرماوے. مالک لواء الحمد سایہ نصیب فرماوے. یقیناً سانو سایہ نصیب ہونے محبان اہل بیت واسطے یو سایہ ہے. اگر چاندے بروز معاشر لواء الحمد سایہ نصیب ہو جاوے معاشر دی گرمی تو بچ جاواں تے آہ کمل پہ ڈسینا. حسن کی دھوپ سے گرما چاہیے. حسن کی دھوپ سے گرما چاہیے. میرے غازی کا پرچم اٹھایا کرو. بھئی کیا کہنے کیا بات ہے. چلو ایک دو شعر اور پڑھ جاواں. بہت ہی خوبصورت انداز دے نال تسے سماعت فرما رہے ہو. جیڑا ادادار ہلکے کھڑو کے ماتم کر دے. میں ادا 10.5 سال دا بھی بچہ ہوئے وہ ہلکے کھڑو کے ماتم کرے. کدی اے سننے چ نہیں آیا اس کسے نو آکھیا ہوئے جو میں نو سینے تے درد پیا ہوندا ہے. ساڈا بچہ بھی ایک درد محسوس نہیں کریندا کیونکہ ہاتھ اتھے وجدا ہے درد اتھے نہیں ہوندا. درد کدھر ہور ہوندا ہے. آؤ ڈساواں ہاتھ سینے تے وجدا ہے بابا جی. درد کدھر ہور ہوندا ہے. درد ادے کیوں ہوندا ہے. ہاتھ جو اتھے وجدا ہے درد ادے کیوں ہوندا ہے. آ وجہ ڈساواں. یہ تماچا ہے دل کے روخی سارے پر. یہ تماچا ہے دل کے روخی سارے پر. اپنے بچوں کو ماتم سکھایا کرو. زندہ باد. زندگی ہوئے جی. بھئی توڑیاں سماعتاں دے کیا کہنے. چلو ایک شعر اور پڑھ جاواں. پاک سرور کائنات دے فرمان دی ترجمانی شعر پڑھن لگا. حضور تو بھی کسے بندے پوچھے مولا حلالی اور حرامی دی پہچان کرنی ہوئے مولا کوئی کسوٹی دساؤ. تو پاک سرور کائنات نے فرمایا کیا ہے. گر کسی کا نسب جاننا ہو تو پھر گر کسی کا نسب جاننا ہو تو پھر تم اسے ذکر ہے در سنایا کرو. مہربانی. یا علی علیہ السلام تو سنجیو تہاڈی زندگی دراز ہوئے. مل کے باواز بلند صلوات دی تلاوت فرماؤ. ایک قصیدہ میں پاک بی بی دی عظمت جناب نو سنواواں. پاک مخدوم عالمین دی عظمت دا جندے استقبال واسطے کائنات دے سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاویں. اس ہستی نو محمد مصطفیٰ دن جندے استقبال واسطے خود محمد مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاویں. اس نو بطولہ دن. تو میں بغیر تمہید دے بغیر تشریح دے میرا دل چاہتا ہے جو پاک بی بی دی عظمت دا ایک قصیدہ پڑھے جاوے. پروگرام ہے جی پڑھیے قصیدہ. اے رب دی رضا اے فاطمہ 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 خیر النساء اے فاطمہ. زندہ باد. مالک تنوں سلامت رکھے. تواڈیاں دنیا دراز ہوئے نے. رب دی رضا اے فاطمہ رب دی رضا اے فاطمہ خیر النساء اے فاطمہ. جنت دے جو سردار ہیں جنت دے جو سردار ہیں اللہ دی ماں اے فاطمہ. زندگی ہوئے. پاک سرور کائنات معراج تے گئے. معراج تو واپس ہے. حضور نے فرمایا جو میں معراج کر آیا
پھر لوگاں کچھ گلاں پوچھیاں جب معراج تے گلاں ہوئیاں لوگاں سوال کیتا سرکار نے جواب دیتا آؤ دساواں لوگاں پوچھیا کیا ہے سرکار نے دسیا کیا ہے پوچھیا گیا سرور کولو اللہ کوئی تحفہ دیتے پوچھیا گیا سرور کولو سننا کوئی تحفہ دیتے سرور کیا معراج تے سرور کیا معراج تے ہوئی عطا ہے فاطمہ آئے 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 بھئی کیا کہنے تھوڑی زندگی ہوئے جی بسم اللہ کرا بسم اللہ بابا جی مالک رزق کثیر عطا فرماوے مالک صحت علی زندگی عطا فرماوے مسجد نبی صحابہ دا مجمع پاک سرور کائنات دے سامنے سارے صحاب تشریف فرمائیں تو پاک سرور کائنات نے اپنے صحابیاں دے نال ایک گل کیتی ہے حضور اپنے صحابیاں دے پاس ڈیک کے فرمایا کیا ہے اصحاب دی محفل دے وچ فرما دیتا صلی اللہ اصحاب دی محفل دے وچ پوری تو جو دیتا صلی اللہ میں ہاں بکا توحید دی میں ہاں توحید دی میری بکا ہے فاطمہ آئے آئے زندگی ہوئے جی مالک سلامت رکھے آباد و سلامت رہو چلو ایک شیر اور پڑھ جاما بی بی دا پورا تعارف کراما بی بی دا پورا پریوار ڈساما آ ڈسائیں بی بی کتنی عظمت دی مالک ہے کتنی شان دی مالک ہے سنا بھائی حسنین جے بچڑے بھی ہیں بابا نبی شہر علی حسنین جے بچڑے بھی ہیں بابا نبی شہر علی حد ہو گئی آبا سے بھی ہو گئی آبا سے بھی تیری دعا ہے فاطمہ آئے آئے مالک سلامت رکھے جی پاک سیدات و ڈٹورایا قبول فرمامن چلو ایک شعر میں سرکار امام حسین بادشاہ دی عظمت دا اندے بعد ایک جملہ مسائب دا میرے حصے دی حاضری تمام اللہ دی پوری کائنات میرے آقا حسین دی ممنون ہے جی جی پوری پوری شہادت پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا جی خطبہ پڑھو چلو پڑھ دینا جی پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو جی سرکار وفادہ میں جناب نو پھر خطبہ سناواں کربلا دے میدان دے وچ سرکار وفا تیار ہو کے علم چاہ کے مشک پا کے جدہ فرات دے پسے جان لگے عمر ابن سعد سامنے آ کے دیا عباس کن چلے ہو سرکار فرمائیں دیں تن نظر نہیں آ رہے میں پانی لین چلیا پسرے ساتھ ایک کیا دیا عباس فرات دے ساڑیاں فوجوں دا قبضہ اتنیاں ساڑیاں فوجاں تے تو سا پھر کلے چلے ہو تے پانی لین چلے ہو اسو تے ایک گھڑ نہیں دینا سرکار دیکھ کے فرمائیں دیں تو میری جرت تو واقف نہیں سرکار فرمائیں دیں تینے سنوم لکھ دے مانن سرکار فرمائیں دیں تینوں پتہ نہیں میں کس جرت دا مالک ہاں کس اختیارات دا مالک ہاں سرکار دیکھ کے فرمائیں دیں آؤ شامیوں کوفیوں میں ڈساواں جو میں کیا ہاں میں کتنی جرت دا مالک ہاں میں کہندی دعا ہاں تو سرکار وفا نے جڑا 9 لکھ نو اپنا تعارف کرائے اجازت ہے پڑھیے کہ سیدھا کیا خبر تجھ کو رتبے میں کیا ہوں میں حجاب خدا کی دعا ہوں کیا خبر تجھ کو رتبے میں کیا ہے میں حجاب خدا کی دعا ہوں کیا خبر تجھ کو رتبے میں کیا ہے میں حجاب خدا کی دعا ہوں جس کی مرضی خدا کی رضا ہے جس کی مرضی خدا کی رضا جس کی مرضی خدا کی رضا میں اسی عالیہ کی رضا زندہ باد توڑے کیا کہنے توڑی زندگی اندر آدھ ہوئے
ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا پچھلے انہیں میک کا آواز بدائی انہیں تھوڑے میک بتا دینا بسم اللہ کرا جی تھوڑی دنیا دراز ہوئے سرکار ڈیک کے فرمائے دیں تو میری جرت تو واقف نہیں تو میرے اختیارات تو واقف نہیں سرکار فرمائے دیں شامیوں کوفیوں آؤ میں تو نرساما اگر میں چاہوں تو معاشر بنا دوں ایک انگلی سے سب کو مٹا دوں بسم اللہ کرا مالک تو نو سلامت رکھے سرکار وفا انہوں نے پچھے ڈیک کے فرمائیں دے تو میری جرت تو واقف نہیں تو سب میرے اختیارات تو واقف نہیں سرکار ڈیک کے فرمائیں دے لاؤ میں تو نڈساما اگر میں چاہوں تو معاشر بنا دوں ایک حملے سے سب کو مٹا دوں اگر میں چاہے تو معاشر بنا دوں ایک حملے سے سب کو مٹا دوں اگر میں انگلی سے کر دوں اشارہ سارا لشکر اڑا دوں تمہارا اگر میں انگلی سے کر دوں اشارہ سارا سننا تمہارا میرا بابا علی مرتضی 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 اس لیے تو اکیلا کھڑا ہوں بسم اللہ یا علی علیہ السلام بڑے ہی مارے مسلمانہ علی دے پتران دے بعد علی دیاں دھیانوں میں صدقے ہو جاواں آج حقیقت جناب سجاد دی یتیمی دا دن نائی او میں صدقے ہو جاواں جناب سجاد شام دے وچ جب پھوپھی دے انتقال ہوئے نا انج رنن جی میں کربلا رننے آئے تو جناب فضا دے پاس دیکھ کے فرمائے دے ڈاڈی آج میں یتیم ہو گیا میں صدقے ہو جاواں کوشش کریں رو نہ سکی کھائے دی صدا تیری اتنی بلند ہو جاوے جو نال اللہ بیٹھو عزادار بروز معاشر تیری ہائے دا گواہ بن جاوے قبلہ مزیری صاحب بی بی دے فضائل پڑھ دے پہ بی بی دا مکمل انہوں تعارف کرایا میں پچھلے سال بھی شام امی ماہ رمضان دے وچ پچھلے سال میں شام امی اللہ حالات ٹھیک کرے شام دے حالات بہتر ہوئے آج بھی علی دی شام میں دشمنہ دے وچ ہر پاسے دشمن تو سا شام جاؤ نا میں تقریباً 4 وار دا زوارہ جدہ بھی شام گیا تے جدو شام دا ویلہ ہوندہ ہے شام دے بعد پھر ہر پاسے گولیاں دی آواز آن دی ہے بسم اللہ کرا میں صدقی ہو جاؤں آج بھی علی ہی تھی دشمنوں دے شہر چکلی ہے آج بھی تُسے نیٹ کھول کے ویکھ لو لائیو تقریباً زیارات چل رہی ہوں دی ہے کربلا دی بھی ایران دی بھی عراق دی تقریباً لائیو زیارات چل رہی ہوں دی ہیں وہ میں صدقی ہو جاؤں بھراواں دیاں قبران دے اتے اتنا رش ہوں دے جو عزادار زرینوں ہاتھ لامن واسطے بڑے اوکھے کول جان دے تے علی دی زری دے اتے کوئی عزادار نہیں علی دی دھی دی زری خالی ہے بسم اللہ کرا شام دے حالات بہتر ہومن تو میں جھولی چاہ کے دعا پہ کرے نا اللہ تن شام لے جاوے تے شاءاللہ کلہ نہ جاویں تیرے نال یا دھی ہوئے یا تیرے نال بہن ہوئے تے میں جھولی چاہ کے دعا پہ کرے نا شاءاللہ وہ بازار یکھی نال ونج ویکھیں جتے رش ڈھیر آئی تے علی دی دھی نو ترندہ راہ دائی بھلا ہوئے جیڑا بازار ہے نا آج بھی اس بازار جتو علی دیاں دھیاں گدریاں میں تا کھنال ویکھایا آج بھی اتھو بندہ دھیاں تے بھیڑاں دے نال رل کے نہیں گزر سکدا ہر پاسے لوگ تماشبین کھڑوتے ہوندے ناچ گانا چر رہے ہوندے اس بازار دے وچ اسا مجبوراً گزرے ہیں جو ویکھیے تو صحیح وہ کی ہو جا ماحول آئی آج بھی وہی ماحول ہے وہ میں صدقی ہو جاؤں ساڑھے نال ایک سندھ دا قافلہ آئی تو اسا جو بازار چو گزرے ہیں نا تو سندھیاں کچھ پردادار بھی ہیں جدہ ادھا بازار اسا گزر رہے ہیں نا تو پردادار پچھے ہٹ پئیاں انہاں بڑا ہی ماتم کیتا ایک ازادار آئی تو پھر اس بڑے ہی وین کیتے اس آکھا جتھو ساڑیاں نہیں گزر پئیاں سکدیاں او میں صدقے ہو جاواں اتھو وزل دیاں پردادار کی میں گزریاں ہو سے نا میں صدقے ہو جاواں میں حسین دے دکھ پڑھنن جدے بھرا 18 ہیں
تے 18 بھراواں دے وچوں 16 بھراواں نہیں پتا ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. ایڈی پردہ دار آئی تو کوشش کریں بسم اللہ کراں انج رویں جویں جنازہ پہ نکلدا ہوئے، کیونکہ ہر کوئی جنازے تے نہیں روندا. جنازے تے او روندا ہے یا کسے دے کول متام ہو جاوے نا، قضیہ ہو جاوے تے ہر بندہ اتھے نہیں بیٹھا روندا ہوندا. روندا اوہی ہے جدا قریب دا رشتہ ہوندا ہے. او میں صدقے جتنا وڈا جدا نقصان ہوئے نا روندا اوہی ہے. ایسا دا ادبوں وڈا نقصان ہو جائے. او میں صدقے جاواں جدا شام جاؤ نا بی بی دے حرم دے وچ داخل ہو تو پہلا سلام لکھو ہے السلام علیکہ یا جبل الصبر. جنہوں سمجھ آئی انہوں دی ہائے نکلوینی چاہی دی آئی. اللہ تنہوں شام لے جا سی یقیناً جدو جاسو پہلا سلام لکھی ہوئی ہے بہت بڑے سرخی لکھی ہوئی ہے السلام علیکہ یا جبل الصبر کہ اے صبر دا پہاڑ ساڑھا تیرے تے سلام. میں صدقے ہو جاواں اے بہن 18 بھراواں دی آئی. جناب جعفر تیار دی نو آئی. میں کوشش کردہ تمہید دے وچ میں تھوڑا سمجھا کے دو وین چ پڑھا کیونکہ ہر بندہ جو رومن آیا بیٹھے میرے دے حکم آئی جو مسیح پڑھ دیں. جناب جعفر تیار دی شریف نو دے دکھ پہ پڑھ دا. جناب جعفر تیار بہت بڑے رئیس عرب آئے، بہت بڑے تاجر آئے. جدہ بھی کسے ملک کی تجارت واسطے جامیں نا سب تو پہلے جدو تیاری کرنا پھر ہاشمی حویلی چاہمیں نا سارا محلہ بنی ہاشم اکٹھا ہویا. ہر بی بی تو فرمیش پوچھنا بالخصوص جدو تجارت واسطے جاندے ہیں. اور جدو یمن جاویں نا پھر بی بیاں یمنی دورن دیا فرمیشہ کرنا، یمنی چادرن دیا فرمیشہ کرنا. لفظ میں تیرے مزاج دا پڑھ دیں پتنی کہہ دی ہائے نکل سی تھی کہہ دی ہنجا سی. ایک دن جناب جعفر تیار نے تیاری شروع کی تھی تے محلہ بنی ہاشم دوچ کھڑے ہو گئے تے دے کیا دینے یا علی اج میں ملک شام بیا ویدہ. بھلا ہوئے ہائے کرنے والا تیری نسل آباد ہوئے. یا علی اج میں ملک شام پہ وینا. اج کسے پردہ نو کسے بی بی نو کسے چیز دی ضرورت ہوئے لفظ شام آئے. امیر کائنات بھرا دے گل چ بھئی پا کے فرمائیں دل جے شام میں دے پہ ہو پھر فرمائش انہاں تو پچھو جنہ شام وجنا ہے. میں صدقے ہو جاواں جناب جعفر تیار اتھے آئے جتے پینتن دی غیرت مسنت تے بیٹھی آئی. دیکھ کے فرمائیں دل بیٹا علیہ بیٹا جو میں ملک شام پہ وینا بیٹا کسی چیز دی ضرورت ہوئے لفظ شام آئے کدا نہ کچھ منگن آلی سر چاہ کیا دیئے ہے چاچا تسی شام پہ ویندے ہو. ہاں بیٹا میں شام پہ وینا نہ ویاؤ بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکدا جڑا آلیہ دے دکھا دے ہائے نہیں کر سکدا کیڑا مسئے پڑھا دے تو ہائے کرے سے. بی بی دے کیا دیئے چاچا آج تک منگیا کچھ نہیں جے شام ویندے پہ ہو تو پھر میری دو فرمائش ہے. جناب جعفر تیار فرمائندے نے بیٹا میں تا سکدہ وداں تو کچھ منگے تے میں تے نو ڈیواں. بی بی آدھی چاچا ایک تا ملک شام چو میرے واسطے ایک نویکلی جاگیر خرید کریا ہے جڑی تو سا نویکلی میں آلیہ دے نہ کراونی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بی بی آدھی چاچا تے دو جی فرمیش میری یہ ہے ملک شام چو میرے واسطے ایک ایو جئی کنیز خرید کر کے لے وے جن شام دے موڑا دا پتہ ہوئے جنہوں پتہ ہوئے کیڑے چوک تے بدماشاں دا راچ ڈھیر ہو. اجرکم اللہ اجرکم السیدہ پاک سیدہ تیری ہائے قبول فرماویں. ضروری نہیں ہر بندہ بین کر کے رون دے کہیں دی اکھ رون دیئے کہیں دا دل رون دے کہیں دے موچو ہائے دی صدا بلند ہون دیئے. ٹھڈا صحابی بھرے سے تامی دیاں لی دیئے تیرے حق کی دعا کرے سے. بسم اللہ کرا شام دے ملکی چو میرے واسطے کی ہو جائی کنیز خرید کر کے لے آونا جنہوں پتہ ہوئے کیڑے چوک تے بدماشاں دا راش ڈھیر ہو دے. میں صدقے ہو جاواں جناب جعفر تیار نے سفر شروع کیتا. ملک شام آئے دمشق دے 9 میل باروں اے گل بے شک حوصلے نال سننا دمشق دے 9 میل باروں جناب جعفر تیار نے اے جاگیر خرید کی تھی جی دی قیمت آئی 60,000 دینار. اور یاد رکھنا اے 3 جاگیراں ایسی ہیں جڑیاں آل محمد 60,000 دینار تو خرید کی تھیا. بھائی جان قیمت اتنی نہیں قیمت بہت تھوڑی آئی لیکن قیمت زیادہ ادا کی دی گئی. پہلی جاگیر دمشق علی جڑے جناب جعفر تیار نے خرید کر کے آلیہ دے نام کرائی ادھی قیمتی آئی 60,000 دینار. اور دوسری جاگیر کربلا علی جڑی بھین تے بھرا اکٹھی خرید کر کے سونے اکبر دے نام کرائی ادھی قیمتی آئی 60,000 دینار. اور تیسری جاگیر خراسان علی جڑی جناب رضا نے خرید کی تھی جڑی جناب رضا دی جنت ہے
ایدی قیمت ہی 60,000 دینار. ہن جھولی پھیلا کے ہنج پنن دی کوشش کریں. جدو جناب جعفر تیار نے جاگیر خرید کی تھی نا بازار دے ایک چوک وچ کھڑوتے ہیں جناب جعفر تیار جڑا جاگیر فروخت کرنے والا ہی دیکھے دے سرکار جاگیر دے ان سارے کاغذ مکمل ہو گئے تو سو سستی دا نا ڈساؤ جے دے نا اے ہن جاگیر لکھنی ہے. کیڑا بندہ ہے جڑے جملے تے آئے کرے سی فرمایا نہیں ہے جا خالی چھوڑ دے اتھے نا نہیں لکھنا. دیکھیا دے سرکار نا کیوں نہیں لکھنا؟ فرمایا جیندے نا لکھنی ہے ہوندہ نا تے بازار جوڑ کوئی نہیں. بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیری نسل آباد ہوئے ہائے کر کے رومن والا میں نے انصاف دنال نساؤ جڑا وسدے زمانے اپنی شریف نو ہوندہ نا بازار چونا برداشت نہیں کریں دا. اللہ جانے ہو بدماشن دی بھیڑ چٹودی کیویں دیکھے ہاں. اللہ جانے ہو پتھر جھلیندی کیویں دیکھے ہاں. اجرکم اللہ بہت سونی عبادت ہو گئی. ضروری نہیں ہر بندہ بین کر کے روے. الحمدللہ ہر عزادار دی عبادت ہو گئی کہ نا دے منہ چوہائے دی صدا بلند ہو گئی. بس دو جاگیراں مقامہ دو جاگیراں کربلا علی جاگیر اچ میری سین دا حد ہے دمشق علی جاگیر میری سین دی ذاتی جاگیر ہے. لیکن مقدر دے کلی دی دھیدہ جے اکبر دی جاگیر اچ گئی تا نسل مک گئی. آئے میں صدقے ہو جاواں جے اپنی جاگیر اچ آئیے تا زندگی مک گئی ہے. او میں صدقے ہو جاواں اتنا ہی میں پڑھنا ہاں. بس نانے دی امت جدن دوبارہ شام لے آئیے سنا تے میری سین اپنی جاگیر دے بننے تے لہ بھئیے اپنے دکھن دی ماں نو بلائے اس کس نو جناب فضنو یہ دکھن دی ماں بھی ہے غربت دا پردہ بھی ہے. او میں صدقے ہو جاواں دکھن دی ماں آکھاں یا غربت دا پردہ آکھاں درجات بلند ہوئن. علامہ ناصر عباس ملتان علیہ دے انہاں وہ پردے ہوں دے ہیں کہ علی دی دھی دے دو پردے آئے ایک امیری دا ایک غریبی دا. انہاں فرمایا امیری دے پردے دا نا ہے عباس صدقے صدقے غربت دے پردے دا نا ہے فضا. جدہ امیری دا پردہ کربلا جھن پیا تے غربت دا پردہ لے کے اتھے آ کھڑی جتھے آون دے لے کھڑائی. غربت دا پردہ آکھاں دکھاں دی ماں آکھاں جناب فضا نو کول بلائے اما یاد ہے جدہ نانے دی امت پہلی دفعہ شام لے آئی اما تمہیں 9 میل پیدل ٹر کے کمینے دے دربار چ گئی ہیں. جناب فضا دی آواز آندی انجے گالے بچڑا اما کہیں بہن دا بھرا مر جاوے بہن نو بھرا دیا نشانیاں بڑیاں پیاریاں لگ دیا. اما جدہ پہلی دفعہ آیا سے اتھے ساریاں قیام کیتا ہی تے شہداء دیاں سانگاں درختہ نال کھڑیاں کی دیا نے. اما تے درختہ ہا جتے میرے بھرا حسین دے سارا لی سام کھڑائی آنے. اما منج دیکھا میں نو بھرا دے خون دی خوشبو آ رہی ہے. کیا وہ درخت موجود ہے؟ جناب فضا ٹر پہ اس درخت دے نیڑے آئے. کوئی منظر عجیب آ درخت دیاں شاخاں چو تازہ خون جاری آئی. کئی سفید رنگ دے چھوٹے چھوٹے پرندے اس خون نو پرنال گلتان کریں دیں. کئی تڑپ کے مر وین دیں. کئی آسمان دو پرواز کر وین دیں. علی دھیو منظر ڈٹھے تے کربلا دو منہ پھر گیا تے رو کے آدھئے حسین دیکھ تیرے غم میں پرندے مردے وین دیں. بھین وات شام آ گئی ہے. او میں صدقے ہو جاواں بی بی آدھی حسین دیکھنا بہن نو جب موت نہیں آئی میں کتنے بھرا مرا کے اجا جی دی ودیا. اس میں امتی ذاکرہ بابا جی پڑھے کوئی سید پڑھے امتی دا حق نہیں بن دے ڈے اوکھے لفظ آکے. میں اشارہ ایسا کرن جو ازادارہ نو سمجھ آگئی تو توڑی ہائے نکل جائے گی. جدہ میری سین آکے حسین تیرے غم میں پرندے پہ مردین تے بہن اجا جی دی ودیا ایک زمیندار آئی جڑا میری سین دے باغ نو پانی لائی کھڑا ہا. اور سمجھے جو جاگیر دی وارث آ گئی ہے سر چاونا جڑا بندہ ہائے نہیں کر سکتا جنہوں اشارت دی ذاکری نال پیارے ممبر دی قسم اس 5 سال دی کمائی اکٹھی کر کے علی دی دھی دے سر تے رکھیے. کوئی وزن اتنا ڈھیرا سرخ پسینہ جاری ہویا ہے ابو تراب دی دھی تراب دے جھڑ پئی ہے. ہائے میں صدقے ہو جاواں. چلو جڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا مکان اتھے ملیے جتھے 19 رمضان باب علی نو ملیے. وہ میں صدقے ہواں جناب فضا نے زخمی آلیہ نو جھولی چپایا. میری سین نے سجا ہاتھ پیشانی تے رکھے. سجاد بچڑا باکر بچڑا سفرن دی سنگتن دا چھیکڑی سلام. علی دی دھی آخری سلام کیتے تے اکھاں بند ہوئیں. انہوں علی دی دھی دی اکھاں بند ہوئیاں. انہوں زمانے دے علی دی غیرت اکھاں چو خون بن کے لڑ پئی ہے. تے دیکھ کے فرمائیں دیں ڈاڈی میں آج یتیم ہو گیا. آج میرے دکھاں دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے. اس لئے دائی آدھی سجاد رو نہیں میرا 40 گھارے کیوں کو بچے ہیں.
ساڑھا تیرے سوا کونے میں چادر دا پردہ بڑے دیاں ونج پانی گھنا میں تیری ماں نو غسل لے ساں بن گیا پردہ دو امام پانی لے آئے میں عالیہ دا غسل نہیں پڑھنا میں امتی ذاکرہ میں کدی نہیں پڑھیا بس اتنا ضرور آدھا ظہر دا غسل شروع ہویا تے مغرب دیاں زانہ دا ٹائم قریب ہوا ہے کوئی ماتم اللہ ہاتھ آزاد کرتے میں دو وین تیرے حوالے کرا مغرب دیاں زانہ دا ٹائم قریب آتے دائی دی ڈھا نکلی ہے امر انہیں کیوں ہو دائی آدھی سجاد تو امام ہے امام دا پتر ہے میں تیرے کلو ایک مسئلہ پوچھ دیا تجھے زمانے دا امام ہے مسئلہ میرے تے حق بن دے میں تیرے کلو پوچھا جان دی میں بھی ہاں جو میری جھولی جی اسلام بلداری ہے لیکن تمہیں زمانے دی حجت تیرے کو پہ پوچھ دیا میت دی کئی جا خوشک رہ جاوے ہے سجاد غسل مکمل ہوں دے جڑا امیر بن کے بیٹھے ہوں دا اپنا مقدر فرمائے دے نہیں ڈاڑی پانی ضرور پاونا پہن دے دائی ماتم کر گیا دیا سجاد میں تنالیہ دی کیڑی غربت سناوا میں پانی پاون دا ارادہ کریں دیا آلیہ دا میاتا حل ویندہ ہے آلے آلے آواؤ دائیے پانی نہ پا میں تسے بھرا دی بھیڑا بھلاوے کرو تیاری جڑا بندہ رو بڑھائے بیٹھے آواز آئے پانی نہ پا میں تسے بھرا دی بھیڑا بھلاوی دھیانی دیارا دیوئے مل گیا غسل دے بعد کیڑی شہدی لوڑوں دیئے بولو میرے نال کوئی ایسا گھر نہیں جڑا موت دور ہوئے غسل دے بعد کفن دی لوڑوں دیئے میں نہیں پڑھدا جو کفن کی میں پوایا ہے بس دو روایت مل دیئے یا عالیہ دی چادر یا سجاد مولا دی ابا مل گیا غسل مل گیا کفن اگر تیرے علاقے کوئی غریب بھی مر جاوے کوئی پردیسی مر جاوے جنازہ کیڑی شے تے چیندے ہو بولو میرے نال جنازہ چار پائی تے چیندے ہو ایک عالم دین دے لفظ انہوں فرمایا جنگل چار پائی تا ہائی کوئی نہ انہوں فرمایا ویرانے جنگل چون دو لکڑیاں جناب سجاد چاہیاں دو لکڑیاں جناب باکر چاہیاں چار لکڑیاں دے 18 بھیراواں دی بھین دا میاد بھلا ہوئے توڑی نسلہ آباد ہوئے شاءاللہ توڑی نسلہ مظلوم دے غم میں چرومین میں صدقے ہو جاواں کرلا کے رو جویں علی دیاں دھیاں چاندی ہیں بس میں اتنا دا جنازہ مرد ہوئے مستور دا ہوئے جنازہ چاون واسطے 4 مردان دی لوڑوں دیئے ہمیں گالے بابا میں نو ممبر دی قصہ میں تھا 4 کئی نائن تھا 3 آئین ایک مزدور ہے ایک بیمار ہے ایک دسن چھوٹا ہے اس ویلے امام دی آواز آئیے ڈاڈی میں کیڑا غریب ہے تھوڑا جا میں ایک دباد بداونا اللہ تیری زندگی کرے آواز آیا ڈاڈی میرے نال جنازہ چھواونا لئی کوئی نہیں ہے اس ویلے دائیا دیے سجاد گھبرا نہیں کربلا لینو ساد مار اکبر جو آدھائی اماں میں تیرا میاتا دھرات روچے صدقے کرلا کے رو والی دیاں دی حسرت ہے میں صدقے ہو جاواں فرمایا کربلا لینو ساد مار جناب سجاد نے سر تو امام لہایا ہے کربلا دو منہ کر گیا دین اکبرہ ماں مار گئی ہے سجاد مولا دی آواز کربلا پہنچی ہے حسین بادشاہ دی قبر پھٹ گئی ہے اکبر دا سینہ چم کے رو کے آدھین اٹھی چھوڑ مزار او جو لشام منائے او میرے نانے دی تصویر رو کیا دل ماں مار گئی ہے وہ اجرکم اللہ اجرکم السیدہ بھلا ہوئے سیدہ توڑی مکان قبول فرماویں اس ویلے دا یادی سجاد جے کوئی ناوی تدو پاوے میں چیندیاں دو تو سنپیو تے پتر چالے سو مجبوری جو آئی پہلا سجا پاوا میرے آقا سجاد نے چاہیا ہے نالا لپاوا میرے آقا باکر نے چاہیا ہے توڑے جو ضعیف آئی دو پاوے دائیتاں تیرا کیا دیا دیئے تیری جو قطار بھراوان دی آئی اجا جنازہ چاہیا دینے سجے پاس جواز آئیے فضا پاوا میں
اسا کون آواز آئے سنیان میں رول موئیدہ نانا محمد پاک سرور کائنات تاج لہاون دے رادہ کیتا ہے جو میں دھی دا میت جواما 18 بھراما دی بھین دا میت حل گئی ہے حالے حالے آواز آئیے نانا تاج نہ لہاوے تیرے تاج دی بلندی دی خاطر میں بدماشاں جبے کے دردی او میں شرابی نال بلیں دی اجرکم اللہ بھلوے بھلوے بڑی روحانیت علی مجلس ہے مالک صف قبول فرماوے مالک توڑے مرحومین دے درجات بلند فرماوے با چند قدم ٹورے نواز آئیے فضا پاوا چھوڑ میں علیہ با چند قدم ٹورے نواز آئیے باکر پاوا چھوڑ میں حسانہ آیا بندہ مجلس سے جوے تیرو نہ سکے ہو نہیں سکتا چوتھی آواز آئیے پہلے آوان آلے امیر آئین میں کربلا دا غریبا غربات دے لفظ آئین کفن جو ہاتھ بہر آئین حالے حالے آواز آئیے حسین کائی ہور شام عید اجرکم اللہ اللہ ہوئے بسم اللہ کرا عبادت سنی ہو گئی ہے بسم اللہ کرا چند قدم ٹرین یا سامنے کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے اس ویلے امام دی آواز آئیے ڈاڈی میں کیڑا غریبا ڈاڈی دیکھ میرے نال دفنا وڑا لائی کوئی نہیں ڈاڈی میں قبر چلانا تم آدھا میت من دیوے دا یاد یہ نہیں سجاد میں لہنیا تم آدھا میت من دے دا اعلان درادہ کیتا ہے یا 4 ہاتھ قبر چون بہر آئین پہلی آواز آئیے سجاد میں اکبارا وقت آواز آئیے میں حسن دا یتیمہ نہیں آیا جلا حائل نہیں کر سکیا اس ویلے میت کم گیا ہے ہولے ہولے آواز آئیے اجا میت انہوں نہ دے میں اللہ تو پوئی سارے جو آئیو او کیوں نہیں آیا سون موت مڈی مایو مل بنی نے دلال یا فخار کی دسو نہیں رو سکتا سار تھکا کر کے روڑ دی شکل بڑھاوے چلو میرا دل چاندہ ہے تھیں دو وین کر چھوڑا دو انوے دو فکرے میں پڑھ چھوڑا بسم اللہ کرا سید و ساجدین امام پھوپی دے پیرا لے پاسو کھڑین رو کے آدن پھوپی میرے تے ناراض نہ ہوئے پھوپی دے پیرا لے پاسو رو کے وین کر کے آدن تیڑا فلکی نے بیکھیا سایا نہیں آئے صدقے میں سکدہ دنیا میں صدقے لایا نہیں کیویں بولی ہے نال شرابی بھلا ہوئے میرا بسم اللہ کرا میرا رات روڑا والا امام سید و ساجدین امام پھوپی دے بن کفن دے کھولے پھوپی دے پاسے ہاتھ بن کے رو کے آدھے رائیے آج تیڑی منت کر بہو دور بھراوا پترا پیا جنگل وچ دفنے دا آج پہ کے وسدے ہونی